فیہ اس میں آیاتن بہت سی نشانیاں ہیں، اس گھر میں بہت سی نشانیاں ہیں، بیناتن کھلی کھلی واضح، جن میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ کیا ہے مقام ابراہیم؟ پیچھے پڑھ چکے، کس کے پاؤں کا نشان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا نشانیاں ہیں؟ حجر اسود نشانی ہے بہت بڑی مقام ابراہیم کے علاوہ، اور اس کے اور قریب ترین کیا چیز ہے؟ زمزم۔ مقام ابراہیم، حجر اسود، زمزم۔ زمزم بہت قریب ہے خانہ کعبہ کے، ٹھیک ہے۔ اور صفا مروہ، صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے من شعائر اللہ کہا ہے۔ اور کوئی نشانی؟ رکن یمانی بھی۔ چلیے، بات یہ ہے کہ اس گھر کو جب بھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس نے خود نقصان اٹھایا، اور اس میں خاص طور پر ابرہہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ پھر اسی طرح جو وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ ہے، اور جو سال 2 سال 100 200 سال سے نہیں، صدیوں سے آباد ہے۔ دور جاہلیت میں بھی وہ جگہ آباد رہتی تھی، اگرچہ لوگوں نے بت رکھ دیے تھے وہاں، لیکن وہ بہت آباد جگہ تھی۔ اسی طرح یہ کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اس میں ایک خاص کشش ہے، ایک پل ہے۔ دیکھنے میں وہ کوئی آرٹ کا نمونہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے دل کی تڑپ ہے کہ وہ وہاں پہنچے، اور پہنچے تو اس کو دیکھتا رہے۔ دیکھ دیکھ کے آنکھیں نہیں بھرتی کہ انسان کے کیا میں تھک گیا ہوں دیکھ کے، اس کو کوئی نہیں تھکتا اس کو دیکھ، اور وہاں سے ایک دفعہ ہو کر آ جائیں تو شوق اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر تصویر بھی اس کی دیکھ لیں تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ دنیا کی کوئی اور چیز، کتنا بڑا مانیومنٹ ہو، کتنا بڑا عجوبہ ہو، ایک دفعہ دیکھ لیں، اور پھر کوئی اگر آپ کو کہے کہ دوبارہ چلو، تو آپ کہ نہیں بس دیکھ لیا، اب اور کیا دیکھنا اس کو، بار بار دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، ایک دفعہ دیکھنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان جب نکل رہا ہوتا ہے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے انہیں یاد ہوگا کہ نکلتے وقت کیفیت کیا ہوتی، چل آگے رہے ہوتے ہیں اور دیکھ پیچھے رہے ہوتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک 4 دیواری جس کے اوپر ایک کالا کپڑا ہے، لیکن ایک ایسی کشش ہے کہ جو کشش بذات خود ایک نشانی ہے۔ فرمایا کہ فیہ آیات بینات، بین ایسی چیز ہے جو سب کو نظر آ رہی ہو۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر موجود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان یعنی اتنے گہرے ہیں جیسے ٹخنوں تک ہو۔ ٹخنے کس کو کہتے ہیں؟ اینکل، یعنی جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان نشانات کو، ان کی اطلاع کے لیے کہ وہ نشان صرف ایسے نہیں ہے جیسے کوئی فٹ پرنٹ ہوتا ہے، فٹ پرنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ گہرے نشان ہے۔ گہرے نشان اس طرح کہ جیسے کوئی اتنا پاؤں اندر چلا جائے جیسے ٹخنے تک، اندر تک، اور آپ دیکھیں کہ بے شمار صدیاں اور سال اور ملینیم گزرنے کے باوجود بھی وہ نشان باقی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ، ان کی بقا۔ اور ایک اور اہم نشانی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے امن میں آ گیا۔ دونوں اعتبار سے، یعنی آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جگہ ٹینشن فری جگہ ہے۔ وہاں آپ بیٹھ جائیں، دن کو بیٹھ جائیں، رات کو بیٹھ جائیں، اکیلے رہ جائیں اتنے ہزار آدمیوں میں، ایک عورت تنہا وہاں بیٹھ جائے، کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یعنی اگر آپ دنیا کی کسی اور جگہ پر، کسی کنونشن ہال میں، کسی اور جگہ اگر مردوں کے گھیرے میں کہیں ایک عورت ایک طرف بیٹھی ہو تو لازماً ایک خوف اور ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوگی، لیکن وہاں آپ پوری پوری رات بھی تنہا گھومتے پھرتے رہیں، آئیں جائیں، بیٹھیں، سوئیں، کھائیں پیئیں، جو مرضی کریں، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر دے گا یا کچھ ہو جائے گا، بے فکر، مطمئن، پرسکون۔ تو من دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ گیا وہ مطمئن۔ اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، خصوصیت کے ساتھ اس دور میں وہ جگہ امن کی جگہ تھی جب آس پاس کا سارا علاقہ انتہائی بدامنی کا شکار تھا، لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگی کا شکار تھا، کوئی رستہ محفوظ نہیں تھا ان دنوں صرف اس جگہ کے۔ آج تو سعودی عرب میں بہت حد تک امن ہے، رستے محفوظ ہیں، لیکن
اس دور میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو حرم کے علاوہ باقی چیزیں محفوظ نہ تھیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد ہجرت نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے. جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس زمین کو، اس شہر کو حرمت دی. اس شہر کی حرمت کب سے ہے؟ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ عزت، احترام، یعنی امن کی جگہ. اور یہ حرمت کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اس کو حرمت عطا کی ہے. اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی. اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا، مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا جب آپ نے مکہ فتح کیا. پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی. نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز اٹھائی جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہنچائے، مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، ورنہ نہ اٹھائے. نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے. حضرت عباس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اذخر کی اجازت ہے، ورنہ کوئی درخت، کوئی گھاس، کچھ بھی وہاں سے، یعنی مکہ کے علاقے سے، اس وادی سے کاٹنے کی اجازت نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 حرم میں فوج کشی اور جدال و قتال منع ہے. نمبر 2 حرم مکہ کے شکاری جانور بھی پرامن ہیں. نمبر 3 درخت اور پودے بھی محفوظ ہیں، کاٹ نہیں سکتے. نمبر 4 گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے. اور پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگا کر پھرے. اس سے بھی روکا گیا، اتنا امن ہے. کوئی شخص مکہ میں ہتھیار اٹھا کے نہیں گھوم سکتا. کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ جس طرح آج کل لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی خاطر. علی الناس، لوگوں کے ذمہ. کیا ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج. حج، ہے جیم جیم، حج. حج کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. کیا معنی؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور یہاں کیا معنی ہے؟ مخصوص عبادت. حج البیت، بیت اللہ کا حج. من استطاع، جو بھی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کا روٹ کیا ہوگا؟ تو واو عین، تو خوشی سے اطاعت کرنا. لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا. اطاعت بھی وہی کر سکتا نا جس میں طاقت ہو. الیہ سبیلا، طرف اس کے راستے کی. سبیل کا روٹ کیا ہے؟ سین بے لام. وہ راہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو. وہ راستہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جا سکے. ومن کفر، اور جو کفر کرے. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی عن العالمین، بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کے گھر آتا ہے یا نہیں آتا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.